اندرونی سندھ کے علاقہ بروہی گوٹ کے قریب ایک پرانا قبرستان تھا۔ ہندو اپنے مردوں کو جلانے کی بجائے قبرستان میں ان کی تدفین کیا کرتے تھے۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر تھا۔ پاکستان بن جانے کے بعد ہندو اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ان کے علاقے سے ہجرت کرنے پر وہ قبرستان کا علاقہ ویران ہو گیا۔ اس قبرستان کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رات میں مختلف چڑیلیں قبرستان میں آتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، وہ رات بھر نشے میں مدہوش ہو کر رقص کرتی ہیں، ان کے کہے دور تک سنائی دیتے ہیں۔ اگر رات میں کوئی شخص قبرستان کے قریب سے گزرے تو چڑیلیں اسے اپنے پاس بلاتی ہیں۔ غلطی سے کوئی ان کے بلانے پر ان کے پاس چلا جائے تو پھر چڑیلیں اس کا خون پی لیتی ہیں۔ صبح میں اس شخص کی لاش ہی قبرستان سے ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قبرستان سے ایسی آوازیں بھی آتی ہیں کہ جیسے کسی کو بے دردی سے مارا پیٹا جا رہا ہو اور وہ تکلیف سے چیخو پکار کر رہا ہو۔ چند چوروں نے اس ویران قبرستان کا فائدہ اٹھانے کو چوری کا مال قبروں میں چھپانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ایک رات قبرستان میں داخل ہوئے۔ چوری کا سامان قبر میں چھپانے کو انہوں نے جیسے ہی قبر کھودی، قبر سے آگ کے شعلے باہر آئے۔ قبر کھودنے والوں کے چہروں کو آگ نے بری طرح سے جھلس دیا۔ چور شور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کسی چور کی قبرستان میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بروہی گوٹ کے چند نوجوانوں نے قبرستان کے علاقہ میں موجود میدان میں کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنایا اور کرکٹ کھیلنے کا سامان لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ کرکٹ کھیلتے انہیں ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بال ایک شکستہ قبر کے اندر چلی گئی۔ ایک لڑکا جس کا نام فیضان تھا وہ بال لینے گیا۔ وہ جیسے ہی قبر میں جھکا، کسی اندیکھی مخلوق نے اسے فضا میں اچھال دیا۔ اسے فضا میں جاتا دیکھ کر میدان میں موجود لڑکوں پر خوف سے کھپکپی طاری ہو گئی۔ فیضان جس تیزی سے فضا میں گیا تھا اسی تیزی سے نیچے آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لڑکے فیضان کو اٹھانے کے لیے لپکے۔ انہوں نے فیضان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ فضا میں ایک قہقہ سنائی دیا۔ جب انہوں نے فضا میں دیکھا سب کی چیخیں نکل گئی۔ ایک انتہائی بدصورت شکل کا شخص جس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کے زخموں سے لال خون ٹپک رہا تھا، وہ انہیں غصے سے گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آرام میں خلل ڈالنے کی؟ میں تم سب کو جلا کر بھسم کر دوں گا، وہ بولا۔ اس سے پہلے وہ شخص اپنی دھمکی پر عمل کرتا وہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، سامان بھی وہیں چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد کسی لڑکے نے بھی وہاں کرکٹ کھیلنے کی کوشش نہیں کی۔ محکمہ تعلیم میں نوکری مل جانے پر میں بہت خوش تھا کہ سرکاری نوکری مل گئی ہے۔ پہلی پوسٹنگ مجھے اندرونی سندھ کے علاقہ بروہی گوٹ میں ملی۔ پڑھانے کا مجھے بہت شوق تھا، اس لیے خوشی خوشی بروہی گوٹ چلا آیا۔ بچے جب اسکول آتے انہیں دیکھ کر اور ان کو پڑھا کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ پورا ہفتہ گاؤں میں بچوں کو پڑھانے میں گزر جاتا۔ ہفتے کی صبح اپنے گھر کی یاد ستانے لگ جاتی، دوست یاد آتے، وقت کٹے نہیں کٹتا تھا۔ صبح سے دوپہر ہونے تک کا وقت پہاڑ سا محسوس ہونے لگتا۔ دوپہر ہونے پر حیدرآباد میں واقع اپنے گھر جانے کو بس میں بیٹھ جاتا، شام گئے اپنے گھر پہنچ جاتا، ہفتہ اور اتوار گھر رہ کر پیر کی صبح کو بروہی گوٹ کے لیے روانہ ہو جاتا۔ چند سال ایسے گزرے، کچھ وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ صبح میں ایجوکیشن افسران
اسکول کا وزٹ کرنے آ گئے۔ ان کی وجہ سے میں گھر جانے کے لیے لیٹ ہو گیا۔ ان دنوں اسکول کے ہیڈ ماسٹر حافظ احمد ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ انچارج ہیڈ ماسٹر کا چارج میرے پاس آ گیا۔ ایجوکیشن افسران کے اسکول کا وزٹ کرنے پر ان کے کھانے پینے کا انتظام مجھے ہی کرنا تھا۔ جب اسکول کے معاملات سے فارغ ہوا، عصر کا وقت ہو گیا تھا، وہ اپنی گاڑی میں آئے تھے اور انہیں اندرون سندھ کا وزٹ مکمل کر کے ہی کراچی جانا تھا، اس لیے وہ آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں جب اسکول کے معاملات نمٹا کر نکلا، مغرب ہو چکی تھی۔ بروہی کوٹ میں بس اسٹاپ سے بسیں مغرب کے وقت جانا بند ہو جاتی تھیں۔ ہندو کے قبرستان سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر جو شہرا تھی، اس پر پنجاب سے آنے والی گاڑیاں رات میں وقفے وقفے سے گزرتی تھیں۔ ان بسوں میں سفر کے ارادے سے ہی میں اسکول سے نکل آیا تھا۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی ہندوؤں کے قبرستان تک پہنچنے پر رات ہو جائے گی، ورنہ میں اس طرف کا رخ کرنے کی بجائے صبح حیدرآباد جانے کو ترجیح دیتا۔ آج ایجوکیشن افسران کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا ہوتا تو 2 بجے تک میں بروہی کوٹ سے نکل جاتا۔ قبرستان کے علاقہ میں داخل ہونے پر ہر طرف تاریکی کا رائج کام ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں آگے بڑھنا دشوار تھا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، جس سے راستہ دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں رات میں بروہی کوٹ سے حیدرآباد جانے کو اسکول سے روانہ ہوا تھا۔ قبرستان کے علاقہ میں ایک بڑی سی چمگادڑ چیختی ہوئی مجھ پر جھپٹی۔ میں نے آوارہ کتوں سے بچنے کو ایک مضبوط سی لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ لکڑی چمگادڑ پر دے ماری۔ چمگادڑ چیختی چلاتی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اچانک سے کسی زوردار کہکا لگانے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک لمحے کو میں وہاں رکا، لیکن میرے سوال کا کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا، ایک قبر سے دھواں نکلا اور اس نے مجھے چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا منظر میں نے فلموں میں دیکھا ضرور تھا، لیکن حقیقی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوسری قبر سے ایک گز چھپکلیاں نکلنے لگی۔ ان کا رخ بھی میری طرف تھا۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرا چہرہ خوف سے فک ہو گیا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، دھواں اور چھپکلیاں غائب ہو چکی تھی۔ ان کے غائب ہونے پر میں نے دوڑنا بند کر دیا۔ یہ قبرستان بہت بڑے رقبے پر بنا ہوا تھا، اس لیے دور تک خستہ حال قبریں نظر آ رہی تھی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جہاں سے آواز آئی تھی۔ جب میں نے اس سمت دیکھا، میری زوردار چیخ نکل گئی۔ ایک قذافہ شخص ایک قبر سے نکل رہا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت برائے نام نظر آ رہا تھا۔ پورا جسم لہولہان دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ڈر گیا نا مجھے دیکھ کر؟ وہ بولا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شکاری ہوں، انسانوں کو شکار کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اچھا تو تم آدم خور ہو؟ میں نے کہا۔ یہی سمجھ لو۔ وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تم میرا شکار نہیں کر سکو گے، میں نے کہا۔ کیسے نہیں کر سکوں گا؟ جو بھی میری حد میں آیا ہے وہ بچ کر نہیں جا سکا۔ یہ بات ہے تو تمہاری حد سے نکل جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوڑ لگا دی۔ یہ میری خوش فہمی تھی۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی اس جیسے لوگ آ کھڑے ہوئے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ اچانک مجھے ہاتھ میں لاٹھی کا خیال آیا۔ وہ شخص میرے نزدیک آیا۔ میں نے اس کے سر پر زور سے لاٹھی دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور اس سے مغز باہر نکل آیا۔ وہ لڑکھڑایا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
دوسرے افراد کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا۔ جو میرے نزدیک آیا اس کے سر پر لاٹھی دے ماری۔ وہ سب زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے، لیکن مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی۔ جب میں نے آگے بڑھنے کو قدم بڑھائے، ایک گز کی چھپکلیاں دوبارہ سے نمودار ہو گئی۔ وہ تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سارا قبرستان ان چھپکلیوں سے بھر گیا ہو۔ وہ اپنی زبان منہ سے باہر نکالتی ہوئی میری جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ سب مل کر مجھ پر حملہ کر دیتی ہیں تو میرا مارا جانا یقین تھا۔ ایک بار پھر میں نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی۔ کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی اٹھنا چاہا، کہیں سے بے شمار چمگادڑ آ گئی اور سر پر منڈلانے لگی۔ زمین پر گرنے سے ڈنڈا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں جیسے ہی دونوں چیزوں کو اٹھانے کو آگے بڑھا، کئی ڈھانچے اچانک سے میرے پاس آ کھڑے ہو گئے۔ ان ڈھانچوں میں سے ایک ڈھانچے نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور فضا میں اچھال دیا۔ میں فضا میں اڑتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات میں اب شک نہیں رہ گیا تھا کہ اگر زمین پر گرا تو میری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں گی، میرا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ فضا میں نیچے آنے لگا۔ فضا سے جب میں نیچے آنے لگا، میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر گزرنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی شخص کے نرم و ملائم ہاتھوں نے مجھے تھام لیا ہے۔ مجھے نیچے آنے پر بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اوپر سے نیچے آ گیا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کوئی بزرگ تھے۔ ان کے جسم پر سفید بال اور سفید کپڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں۔ یہ بدروحیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ اللہ کا بندہ ہوں، وہ بولا۔ ہاں، وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں بس میں بٹھا دوں گا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ بزرگ کے ساتھ چلتے ہوئے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ وہ سڑک آ گئی جس پر پنجاب سے بسیں گزرتی تھی۔ ہم جیسے ہی سڑک پر پہنچے، ایک بس آ کر رک گئی۔ بابا، تم نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں، تم کون ہو؟ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ نیکی سفر کرتی ہے۔ ہاں، تم نے کوئی نیکی کی تھی، وہ نیکی لوٹ کر آ گئی ہے۔ اب جلدی سے بس میں سوار ہو جاؤ۔ بس والا زیادہ دیر بس کو یہاں رات میں نہیں روکے گا، بزرگ نے کہا۔ بس میں چڑھتے ہوئے جب میں نے پلٹ کر دیکھا، بزرگ کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ کنڈکٹر نے پوچھا۔ میرے ساتھ جو بزرگ آئے تھے انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم تو اکیلے آئے تھے، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کنڈکٹر نے کہا۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ دور تک اس بزرگ کا نام و نشان نہیں تھا جو مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ آدھ گھنٹے کا سفر چند سیکنڈ میں کیسے ہوا۔ میرے لیے یہ ایک معمہ بن گیا تھا۔ بزرگ کی بات میں دم تھا۔ وہ کوئی میری نیکی تھی جو پلٹ کر میرے پاس آئی تھی۔ بس میں سارا سفر خاموشی سے گزر گیا۔ گھر آ کر بھی قبرستان میں ساتھ ہونے والے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح بار بار آتے رہے۔ گھر والوں کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتا کر خوف زدہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا وہ ان واقعات کو سن کر مجھے اس نوکری کو چھوڑنے پر مجبور کرتے، اور میں اسکول کی نوکری کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ اپنے شوق کو مشن سمجھتے ہوئے موت کے قبرستان کے